عمران خان کے سر پہ جو 3-4 تلواریں لٹک رہی ہیں، اس میں جو سب سے بڑی تلوار ہے، یا بہت سارے کرٹکس کا یہ کہنا ہے کہ جو سب سے اہم چیز ہے وہ ہے توہین عدالت کا کیس۔ لیکن آج ہم عمران خان کے اوپر توہین عدالت کے کیس کے علاوہ ایک اور توہین عدالت کے کیس کے حوالے سے بات کریں گے، اور اس کیس کی آج کی بازگشت آپ کو سناتے ہیں، کیونکہ اس کیس سے جب ہم اس کی کہانی آپ کو بتائیں گے تو یقیناً آپ یہ جان پائیں گے کہ عمران خان کے ساتھ ان کے کیس میں کیا ہونے جا رہا ہے، اور یہ بھی بتائیں گے کہ عمران خان خود کیا کرنے والے ہیں اپنے اس کیس کے حوالے سے۔ دوستو، آپ اگر ہمارے چینل پر نئے ہیں تو فوراً اپنے سبسکرائب کے بٹن کو کلک کیجئے، بیل آئیکن کو دبائیے اور ہمارے ساتھ کنیکشن میں رہیے، اپنے کامنٹس ہمارے ساتھ شیئر کرتے رہیے۔ تو دوستو، عمران خان کے ساتھ آنے والے دنوں کے اندر کیا ہونے جا رہا ہے اس توہین عدالت کے کیس کے حوالے سے؟ عمران خان کے اوپر بہت سارے اس وقت دہشت گردی کا مقدمہ، عمران خان کے اوپر اور بہت سارے مسائل، مثلا جس میں توشہ خانہ، جس میں فارن فنڈنگ کا کیس الیکشن کمیشن کا، وہ بھی جڑا ہوا ہے۔ لیکن ان سب کے ساتھ زیبا چودھری کے حوالے سے ایک جلسے میں کی گئی وہ گفتگو ہے جس میں عدالت کا یہ کہنا ہے کہ وہ ایک دھمکی آمیز جو ہے وہ بات تھی، یا دھمکی تھی عدالت کو، اور لوئر کورٹ کے اوپر دی گئی یہ دھمکی جو ہے وہ ایک ٹیسٹ کیس ہے، وہ ہماری ریڈ لائن ہے، اور یہ کیس جو ہے وہ اس وقت عدالت میں چل رہا ہے۔ 2 بڑی پیشیاں ہو چکی ہیں، اس کے اوپر ایک لارجر بینچ بن چکا ہے، اور یہ لارجر بینچ یہ کیس سن رہا ہے۔ لیکن گزشتہ دنوں کے اندر جو دوسری عمران خان کی پیشی تھی، اس کے اندر عمران خان نے کوشش کی کہ وہ بات بھی کریں، لیکن بہت زیادہ ان کی سرزنش ہوئی اس پورے بینچ کی جانب، اور خصوصاً جو اس بینچ کو لیڈ کرنے والے اطہر من اللہ صاحب، جو کہ چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ ہیں۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ آپ کے لیے جو ہے وہ رستہ اس سے مشکل سے نکلے گا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں اشاروں کے ناموں کے اندر یہ بھی پہلے سے بتایا کہ اس کا ایک بہت سمپل طریقہ ہے، اور وہ ہے معافی مانگنا۔ آئیے معافیوں کی کہانی کی جانب چلتے ہیں۔ دوستو، اب آپ کو کل ہی کی کہانی تو ایک یاد ہی ہوگی۔ اسی عدالت کے ایک جج، یعنی جو چیف جسٹس گلگت بلتستان بھی لگے رہے، یعنی میں بات کر رہا ہوں رانا شمیم صاحب کی، جن کا ایک حلف نامہ جو ہے وہ آپ نے اخباروں کی زینت بنتے ہوئے دیکھا، اور آپ نے دیکھا کہ وہ حلف نامہ جو ہے وہ پھر اس کے بعد بہت ساری جگہوں کے اوپر پہنچ گیا، اور اس کے حوالے سے آج جو ہے وہ اسی عدالت کے اندر جو ہے وہ پیشی ہوئی۔ اس عدالت کے اندر جب پیشی ہوئی اور اس عدالت کے اندر جب ڈائیلاگ ہوئے، تو آج جو جواب داخل کروایا گیا ہے اس میں غیر مشروط طور کے اوپر رانا شمیم صاحب کی طرف سے جو ہے وہ معافی مانگ لی گئی ہے۔ اس عدالت میں جب انہوں نے اپنی معافی جو ہے وہ مانگی، بہت سارے اور ڈائیلاگ بھی ہوئے، باتیں ہوئیں۔ عدالت نے ان کو کہا کہ بارہا آپ دیکھیں 72 سالہ رانا شمیم صاحب جو خود بھی جج رہ چکے ہیں، لیکن انہوں نے اتنا بڑا کلیم جو ہے وہ کر دیا جس نے پوری ہماری عدلیہ کے سسٹم کے اوپر سوالیہ نشان کھڑا کر دیا۔ نوجوان لوگ جو پڑھنے لکھنے والے ہیں یا پھر اس ملک میں رہنے والے ہیں، وہ اس کے نظام انصاف کے اوپر سوالیہ نشان کھڑے کرتے ہوئے دکھائی دیے۔ اس سے بھی زیادہ جو ہے وہ پولیٹیکل پارٹی کی ڈیوائیڈ نے اس کو اور بھی زیادہ ہوا دی، اور اس ہوا کے بعد جو ہے وہ لوگوں کو یہ پتہ چلا کہ آخر یہ ہو کیا رہا ہے۔ بہت ساری باتیں ہوئیں۔ جسٹس رانا شمیم صاحب جو جج ہیں پرانے، وہ اپنی ریٹائرمنٹ کے 3 سال کے بعد یہ حلفیہ بیان یا یہ کیس کہاں سے لے کے آ گئے، یہ کہاں سے کہانی شروع ہو گئی، نواز شریف صاحب سے ان کی ملاقات کیسے ہوئی کچھ دن پہلے جب یہ منظر عام پہ آیا، پھر اس ملاقات کے بعد جو ہے وہ ان کا ضمیر 3 سال کے بعد کیسے جاگا، یہ کہانیاں آپ ساری سنتے رہے، ان کے بچوں سے بھی اور ان کے دوسرے لوگوں سے بھی، ان کے بچے خود بھی وکیل ہیں۔ تو یہ جو بڑی کہانی تھی، اس میں اپڈیٹ آج کی یہ ہے کہ رانا شمیم صاحب نے اسلام آباد ہائی کورٹ سے غیر مشروط طور کے اوپر جو ہے وہ معافی مانگ لی ہے، اور اس غیر مشروط طور کے اوپر جو معافی مانگنے کے اوپر جو ڈائیلاگ ہوئے ہیں آپس میں، اس حوالے سے جو ہے وہ بڑے انٹرسٹنگ ہیں، اور وہ بتا رہے ہیں کہ آنے والے دنوں کے اندر جو ہے وہ کس بارے میں جو ہے وہ جا رہی ہے۔ رانا شمیم صاحب نے کہا کہ جب انہوں نے عدالت کے اندر، لیکن وہ لوگ جو ابھی ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں ان کو میں تھوڑا سا اس کیس کے حوالے سے سمجھا دوں۔ ایک سینئر ترین جج جن کی آج کی تاریخ کے اندر 72 سالہ عمر ہے، انہوں نے پاکستان کے اندر جو ہے وہ بڑا کام کیا ہے، اور خاص کر کے اس وقت ان کا کام اور بھی اہمیت کا حامل ہو گیا جب چیف جسٹس ثاقب نثار صاحب تھے۔ جسٹس ثاقب نثار صاحب جو ہے وہ اپنی فیملی کے ساتھ اس وقت جب یہ گلگت بلتستان کے چیف جج تھے وہاں پہ، تو ان سے ملنے کے لیے وہاں پہ چلے گئے۔ جب ان کے ساتھ ملنے کے لیے گئے تو ظاہری بات ہے دونوں فیملیز کے درمیان آپس میں ڈائیلاگ، ملنا ملانا، شام کی چائے ہو، بیٹھنا، ان کے انتظامات ایک دوسرے کے، تو اس حوالے سے جو ہے وہ اس حوالے سے جو ان کا منظر عام کے اوپر ایک
حلف نامہ آیا وہ ایک اخبار کی زینت بنا، یعنی ایک اخبار کے اندر جو ہے وہ دی نیوز کے اندر یہ حلف نامہ آیا، اور یہ حلف نامہ جو ہے وہ 15 ستمبر 2021 کو جو ہے وہ منظر عام پر آتا ہے، اور اس کی سٹوری جو ہے وہ انصار عباسی صاحب ہمارے ملک کے جو ہے وہ سینئر جرنلسٹ جو ہے وہ کرتے ہیں۔ اس سے پہلے کی ملاقاتوں کے بارے میں تو میں آپ کو بتا ہی چکا ہوں کہ اس کے بارے میں پورا ٹریک کیا گیا، بتایا گیا کہ اس سے پہلے جو ہے وہ پی ٹی آئی نے خاص کر کے اوپر بڑا باب میلہ مچایا کہ یہ جو ہے وہ نواز شریف صاحب کی جو ہے وہ پلانٹڈ گیم ہے، اور ان کا جو ہے وہ ان کی طرف سے ہے۔ اس کی وجہ کیا تھی؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ حلف نامے کا جو کانٹینٹ ہے جو پہلی دفعہ شائع ہوا، جس کے بارے میں خود جو ہے وہ انہوں نے یہ کہہ دیا کہ میں نے تو یہ حلف نامہ پڑھا ہی نہیں ہے، یعنی رانا شمیم صاحب نے یہ کہا کہ یہ حلف نامہ میں نے پڑھا ہی نہیں ہے جو کہ شائع ہوا ہے یا مختلف جگہوں پہ نظر آیا، یعنی اس کے اوپر سے اس حلف نامے سے جو ہے بیک کرتے ہوئے جو ہے وہ دکھائی دیے۔ اس حوالے سے عدالت کے ساتھ جو ہے یا توہین عدالت کے جو ہے وہ بہت سارے نوٹسز جو ہے وہ پہنچ گئے، جس میں انصار عباسی صاحب کو، اسی کے ساتھ ساتھ میں جو ہے وہ میر شکیل الرحمان صاحب کو، اور ان کے ریلیٹڈ جو بہت سارے ایسے ایڈمن ڈیسک کے اندر یا ایڈیٹوریل ڈیسک میں بیٹھے ہوئے دیکھنے والے لوگ جو ہیں وہ اخبار کے ان کو پہنچ گئے۔ دوسری جانب جو ہے وہ ان کی طرف سے یہی تھا کہ جو ہمیں ملا ہے یہ رانا شمیم صاحب کی طرف سے جو ہے وہ حلف نامہ ملا ہے یا ہماری تک ریچ جو ہے وہ کیا ہے ہمارے، لیکن دوسری جانب رانا شمیم صاحب جو ہے وہ اس سے انکاری نظر آتے ہوئے دکھائی دیے۔ سو دوستو، کہانی کے اندر ٹوسٹ جو ہے وہ کہاں پہ آتا ہے؟ ٹوسٹ میں آتا ہے اس کے کانٹینٹ کے اوپر، یعنی کانٹینٹ یہ تھا کہ ثاقب نثار صاحب کو میں نے خود سنا کہ وہ بڑے بے چینی کے اندر ایک دن میں تھے اور اپنے رجسٹرار سے جو ہے وہ بات کرنا چاہ رہے تھے۔ پتہ لگا کیوں بات کرنا چاہ رہے تھے، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ سینئر عدالت کے جج کو، کسی کو ہائی کورٹ کے، کہنا یہ چاہ رہے تھے کہ نواز شریف صاحب اور مریم نواز صاحبہ کو 2018 کے الیکشن تک جو ہے وہ ضمانت نہ ملے۔ جی ہاں، 2018 کے الیکشن تک جو ہے وہ ضمانت نہ ملے، اور اس کو وہ میک شور کروانا چاہ رہے تھے۔ یہ ایک بہت بڑا الزام تھا، مطلب یہ محض ایک الزام ہی نہیں بلکہ کسی طرف سے کسی پارٹی کو کارنر کرنے کی بھی جو ہے وہ ایک، یا آپ جس طرح سے بھی اس کے اوپر بہت ساری باتیں جو ہے وہ کر سکتے ہیں، یا عدالت کے اپنے رویے کے اوپر کہ پاکستان میں فیصلے کس طرح سے ہوتے ہیں، یعنی یہ بہت بڑے بڑے سوالیہ نشان جو ہے وہ اس نے عدالت کی اپنی ساکھ کو جو ہے وہ سٹیک کے اوپر لگا دیا تھا، اور یہ کوئی اور نہیں، یہ ان کے حوالے سے جو ہے وہ اس کو منسوخ کیا گیا تھا اس بیان کو۔ تو یہ وہ کہانی ہے جس نے آگے جا کے جو پنپی اور آگے جا کے جو ہے وہ آگے بڑھی، پھر جس کے بارے میں آہستہ آہستہ رانا شمیم صاحب جو ہے وہ ان کو کہا، ان کے سننے میں غلطی ہوئی، پھر ان کو یہ لگا کہ میں نے جو ہے وہ جو باتیں کہی ہیں، کبھی مانتے رہے کچھ باتوں کو اور کچھ کو جو ہے وہ انکاری رہے کہ جی انہوں نے شاید کسی اور جج کے بارے میں کہا تھا، میں نے نام لکھ دیا اس کے اندر، اینڈ تھنگز لائک دس۔ بٹ الٹیمیٹلی جو چیزیں پہنچ رہی ہیں وہ یہ پہنچ رہی ہیں کہ آج رانا شمیم صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ میری ایک تو جو ہے وہ خاندان کے اندر جو بڑی اموات ہوئی تھیں اس موقع کے اوپر، دوسری جانب جو ہے وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ میں ذہنی طور کے اوپر جو ہے وہ بہتر نہیں تھا ان ساری وجوہات کی بنا کے اوپر، اور اس وجہ سے جو میں نے جو میرے سے باتیں کہی گئی یا میرے سے جو تو وہ جو ہے وہ اس کو نہ صحیح سمجھا جائے، تو وہ میں نے اپنی بہتر کنڈیشن کے اندر جو ہے وہ نہیں کی جائے، اس لیے میں اپنی ان ساری کوئی بات یا جو بھی کچھ میں نے مانا ہوا ہے کہی ہوئی باتوں کو، ان کو جو ہے میری غلطی سمجھ کے جو ہے وہ غیر مشروط طور کے اوپر جو ہے وہ معافی دی جائے مجھے۔ عدالت نے ڈائلاگ کیا، عدالت نے کہا کہ یہ چھوٹی باتیں نہیں تھیں، ہم آپ کو موقع دیتے ہیں، اگر اس کے ذریعے کوئی حقیقت ہے، سچائی ہے تو ہم اس کے اوپر ڈیبیٹ کر سکتے ہیں، بات کر سکتے ہیں، کوئی ثبوت ہے تو پیش کریں آپ ہمارے پاس، تاکہ ہم ایک نیا راستہ تلاش کرنے کی کوشش کریں۔ یہ پاکستان کے اوپر، پاکستان کے نظام کے اوپر بہت ساری جو ہے وہ سوالیہ نشان ہے، اور اگر کچھ لوگ بھی اس کے اندر انوالو ہیں تو ہم ان کا بھی جو ہے وہ کسی طرح سے کیسے کیفر کردار پہ یا اس انصاف کے کٹہرے میں لا سکتے ہیں۔ انہوں نے جواب دیا نہیں، ایسا کچھ نہیں۔ دوسری جانب مجھ سے یہ پوچھا گیا کہ میں جو ہے وہ یہ مشروط جو معافی مانگ رہے ہیں کیا یہ ایسا ہے؟ انہوں نے کہا اپنا جواب، عدالت نے کہا دوبارہ لکھ کے لیں، انہوں نے کہا میں دوبارہ کل کیا، میں آج ہی لکھ کے جو ہے وہ آپ کو دے دیتا ہوں دوبارہ۔ انہوں نے کہا نہیں، پھر بھی آپ موقع دیں، عدالت نے یہ کہا، اور عدالت نے ان کو یہ موقع دیا کہ ایک بار پھر سے سوچیں، سمجھ لیں، تاکہ ہم یہ نہیں چاہتے کہ آپ کے حوالے سے کوئی کارروائی کریں، اپنی غلطیوں کو درست کر لینا، مان لینا جو ہے وہ یہ بڑی چیز ہوتی ہے، اور عدالت کا کبھی بھی یہ رجحان یہ نہیں ہوتا کہ کسی کی غلطی اگر کوئی مان لیتا ہے تو پھر بھی اس کو جو ہے وہ سزا دینی ہے۔
یعنی عدالت ہمیشہ یہ کوشش یہ کرتی ہے، بڑا دل دکھاتی ہے، اور خاص کر کے اگر وہ لوگ جو ہیں وہ کسی طریقے سے جو ہے وہ بہتر اپنا نام رکھتے ہوں، یہ نام بھی بہتر رکھتے ہوں، تو مطلب عدالت کی یہ کوشش رہتی ہے کہ وہ ایک سلجھاؤ پیدا کرے اور بہتر کنڈیشن کی طرف لے کے جائے۔ تو اس طرح سے انہی باتوں کے اوپر جو ہے رانا شمیم صاحب کو موقع دے دیا گیا کہ وہ ایک بار پھر سے ان چیزوں کو سوچ لیں اور اس غیر مشروط معافی کے بارے میں بھی سوچ لیں، کیا واقعی میں ایسا تو نہیں کہ آنے والے دنوں کے اندر پھر وہ کوئی ان کا ضمیر جاگتا ہے یا کچھ بدلتا ہے، کچھ ایسا تو اس کے اوپر جو چینج ہو جائیں گے۔ تو ان کو یہ ایک تاریخ مل گئی ہے، لیکن بظاہر جو ہے وہ یہ لگ رہا ہے، جو عدالت کے کامنٹس بھی میں نے آپ کے ساتھ شیئر کر دیے ہیں، کہ اس کا فیصلہ جو ہے وہ کدھر جائے گا۔ اب آئیے، یہ سکون.com جو ہے وہ عمران خان کے ساتھ جو ہے وہ ہونے والا ہے یا پھر نہیں ہونے والا ہے۔ عمران خان صاحب جو اس وقت 2 دفعہ پہنچ چکے ہیں عدالت کے اندر، اور اس وقت جو ایک ٹیمپرامنٹ جو ہے وہ بڑا ہائی ہو گیا ہے، ٹیمپریچر بھی جو ہے وہ ہائی نظر آتا ہے، اور خاص کر اس لیے بھی کہ بہت ساری جماعتیں جو ہیں وہ عدالت کی طرف منہ کیے ہوئے ہیں، اور وہ یہ چاہتی ہیں کہ عمران خان کو کسی طریقے سے جو ہے وہ اس میں سزا مل جائے۔ یہ میں خالی ایسے ہی بات نہیں کر رہا ہوں، مریم نواز تو یہ کہہ چکی ہیں کہ عدالت کو جو ہے فرد جرم نہیں عمران خان کے اوپر عائد کرنی چاہیے تھی، بلکہ عمران خان کو اس کے اوپر سزا دینی چاہیے، جو کچھ عمران خان نے زیبا چودھری کے حوالے سے کہا ہے۔ دوسری جانب عمران خان بھی بیک فٹ یو ٹرن لیتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں، مطلب وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ زیبا چودھری کے بارے میں جو میں نے کہا یہ کہنا نہیں چاہ رہا تھا، میں ایک سٹریس میں تھا اور میں نے وہ کنڈیشن دیکھی تھی، جو مجھے پیغامات جو ہے وہ ملے، انہوں نے ویڈیو بھی چلایا اور انہوں نے وہ باتیں بتائی کہ یقیناً جو ہے وہ، اور اس کے اوپر یہ بھی سوچا جا سکتا ہے کہ اگر وہ سب کچھ سچ ہے تو عدالت کسی موقع کے اوپر اس کے اوپر بھی سو موٹو ایکشن لے سکتی ہے یا کوئی بات کر سکتی ہے، جس میں آپ کے سامنے گل نے خود یہ کہا کہ شہباز گل نے جو ہے وہ کہا کہ میرے ساتھ اس طرح سے جو ہے وہ زیادتی کی اور اس طرح سے میرے اوپر تشدد کیا جا رہا ہے۔ تو اس کنڈیشن کے اندر ہی میں نے یہ سارے سوالات جو ہے وہ اٹھائے اس کے اوپر کہ دوبارہ جو ہے وہ پھر کیوں دے دیا جائے۔ بہرحال یہ وہ بات ہے، آنے والے دنوں کے اندر لگتا ہے کہ 22 تاریخ کا بھی شاید موقع نہ آئے، اس سے پہلے ہی عمران خان جو ہے اپنی غیر مشروط معافی لکھ کے عدالت کو دے دیں، اور یہ وہی چیز ہے جس کے بارے میں عدالت بہت سارے اشارے جو ہے وہ عمران خان صاحب کو کر چکی ہے۔ آج کے اس کیس کو بھی ٹیسٹ کیس رکھتے ہوئے آپ کو بہت ساری چیزیں واضح ہو رہی ہوں گی، یعنی عدالت یہ نہیں چاہتی، یا وہ کوئی اپنی ایگو کے اندر نہیں کچھ ہے ہوتی، عدالت کا جو مقصد صرف یہی ہے کہ کوئی ایک اصلاح کے اندر لے کے چلے جانا، اور خاص کر کے لوگوں کے اندر اور ملک کے اندر ہارمنی جو ہے وہ کریٹ کرنا۔ کچھ ایسا نہ ہو کہ کوئی چیزیں جو ہیں وہ آپ کے سر سے گزر جائیں، لیکن بہرحال جو ہے وہ بے انتہا ایسے مواقع جو ہے وہ دیتی ہے تاکہ کسی طریقے سے اس میں سلجھاؤ آ سکے۔ تو عمران خان کے ساتھ کیا فیصلہ ہونے والا ہے، یہ تو سمجھ لیں کہ عمران خان بھی جو ہے وہ معافی مانگنے کی طرف جو ہے وہ جا رہے ہیں، اور وہ عدالت سے جو ہے وہ اس کیس سے اپنی جان چھڑانے کے لیے اور اپنے اس وقت جو جس کنڈیشن کے اندر وہ جکڑے ہوئے ہیں، یعنی ایک تلوار کم از کم وہ جو ہے اپنی اٹھانا چاہتے ہیں، اور ماہرین کا، قانون دانوں کا یہی کہنا ہے کہ یہی وہ سب سے بڑی تلوار ہے جس کے اندر عمران خان کو جو ہے وہ کچھ نہ کچھ ہو سکتا ہے۔ آپ کو یہ بھی پتہ ہے کہ اس سے پہلے بھی جو ہے وہ نون لیگ کے رہنما طلال چودھری کو، دانیال عزیز کو، ان کو جو ہے وہ اسی عدالت جو ہے وہ سزا بھی دے چکی ہیں اس حوالے سے۔ آپ کو پتہ ہے کہ یوسف رضا گیلانی کو بھی جو ہے وہ سزا مل چکی ہے اس حوالے سے۔ آپ کو یہ بھی پتہ ہے کہ سپریم کورٹ کے اوپر حملہ کرنے والے لوگ بھی جو ہے، جس میں طارق عزیز بھی ایک وقت کے نامور جو ہے وہ شامل تھے، نون لیگ میں تھے اس وقت، جنہوں نے سپریم کورٹ پہ حملہ کیا تھا، ان کو بھی سزائیں ملی تھیں اور ان کی رکنیت جو ہے وہ معطل کر دی گئی تھی۔ دوستو، عمران خان جو ہے وہ معافی مانگتے ہیں یا ہماری یہ پریڈکشن جو ہے پوری ہوتی ہے کہ نہیں، یہ تو آپ کو آنے والا دن بتائے گا، اور عدالت کی طرف سے جو ہے وہ اس معافی کو کس طرح سے قبول کیا جائے گا یہ بھی عدالت کا فیصلہ بتائے گا۔ ہم آپ کو بتاتے رہیں گے، آپ کے ساتھ رہیں گے۔